میں شروع کرتا ہوں پاکستان سے۔ آپ اپنی بھڑاس نکال لیں یا آپ بھی اس طرح کی کوئی حرکت کر لیں، کرنی تو نہیں چاہیے۔ دل میں آپ کے بارے میں بہت بری رائے رکھے گا، آپ کی پرسنالٹی خراب ہوتی جائے گی۔ السلام علیکم بہت اچھے دوستوں اور بہت پیارے بچوں، آج پھر ایک گلہ لے کے آیا ہوں۔ پبلک سے بھی ہے، سوشل میڈیا کریٹرز سے بھی ہے، ولاگز بنانے والوں سے بھی ہے، فلم میکر سے بھی ہے، سب سے ہے۔ دیکھیں، ایک ایسا ایشو جو اس وقت شاید آہستہ آہستہ کلچر بنتا ہوا گلیمر بن رہا ہے، جس کے آگے جا کے ہم سب کو نتائج یعنی کہ ریزلٹس بھگتنا پڑیں گے، چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو۔ ہمارا بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم پبلک ڈیمانڈ پہ اتنا چلے جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد یا ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے یہ چیز کیسی ہوگی، اور جب آنے والی جنریشن اس سے افیکٹ ہوگی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف وہ افیکٹ ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جو بڑے ہوتے جائیں گے، جن کے آگے اولاد یا چھوٹے بہن بھائی اس چیز سے متاثر ہو چکے ہوں گے، وہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ بات میں کر رہا ہوں گالیوں کی۔ دیکھیں، گالیاں بنی ہوں گی ڈیفینیٹلی غصہ اتارنے کے لیے، کہ جب آپ کو بہت غصہ آ جائے، یا فرض کریں کوئی بہت زیادتی کرتا ہے، بہت ظلم کرتا ہے، یا فرض کریں کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، تو آپ اپنی بھڑاس نکال لیں یا آپ بھی اس طرح کی کوئی حرکت کر لیں، کرنی تو نہیں چاہیے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بہت خطرناک چیز ہونے جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے میں شروع کرتا ہوں پاکستان سے۔ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کچھ ولاگز دیکھے جو بچوں نے مجھے دکھائے، کہ جس میں تھوڑی ولگر لینگویج ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یوز ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ یوز کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ پبلک اس کو پسند کرتی ہے۔ تو بھائی، جتنے ولاگرز ہیں اور جتنے ماشاءاللہ اچھے فالوورز والے، جو آپ یہ بات سمجھیں کہ آپ نے پبلک کو وہ نہیں دینا جس سے وقتی طور پہ وہ آپ کی واہ واہ کرے، اس وقتی واہ واہ پہ نہ جائیں۔ آپ نے پبلک کو، آپ انفلوئنس کرتے ہیں نا، آپ انفلوئنسر ہیں، تو آپ کو پبلک کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ آپ انہیں جو دکھائیں گے، جو سمجھائیں گے، جو لینگویج آپ یوز کریں گے، وہ ایک طرح سے فیشن بنے گا، گلیمر بنے گا، اور پھر اسی سٹیپس پہ چلتا ہوا وہ کلچر بن جائے گا۔ اور جس دن وہ کلچر بن گیا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ باؤنس بیک بھی کر سکتا ہے۔ ہم بالکل یہ گوارا نہیں کریں گے کہ کل کو ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہمیں گالیاں بک رہے ہوں۔ کیوں؟ اب آپ کو لگے گا کہ میں بہت امپاسبل سی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، امپاسبل بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب وہ کلچر بن جائے گا تو ان کے لیے یہ کوئی معیوب یا کوئی ایسی بات رہے گی نہیں کہ جس سے رکنا چاہیے، ان کے لیے نارمل ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو اتنا نارمل نہ کریں۔ سب سے پہلے تو گھر سے شروع کرنا چاہیے، تو میں اپنے پاکستان سے شروع کرتا ہوں۔ میرے ساتھ خود ایک تجربہ ہوا۔ میں ایک چھوٹے سے ٹاؤن سے ہوں، لالا موسیٰ سے۔ اس کے بعد میں گجرات گیا پڑھائی کے لیے، تو بھی ایسا کوئی خاص ایکسپیرینس، ہاں گالی گلوچ ہوتا تھا جب لوگوں کا لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، جب مارنے تلنے پہ آ جاتے تھے، جب غصہ آ جاتا تھا تو سنتے تھے گالیاں۔ اس کے بعد میں لاہور گیا۔ اب جب میں لاہور گیا تو میں نے ایک عجیب چیز ایکسپیرینس کی کہ وہاں پہ یہ کلچر تھا کہ جو جتنا کلوز ہے، وہ اس کی جتنی زیادہ فرینکنس ہے، جو آپ کا بیسٹ فرینڈس کا سرکل ہے، وہ ایک دوسرے کو بڑے اطمینان سے بہن کی گالی، ماں کی گالی، اور جو بھی گالیاں آپ دے سکتے ہیں وہ دیتے تھے۔
اچھا جب میں نے یہ آبزرو کیا تو میں نے خیر ایک دو دوستوں سے پوچھا کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اٹس اوکے، ہم گالی کو گالی کے طور پہ نہیں لیتے اور یہ اور وہ اور وہ. اور اس کے بعد سیالکوٹ ایک دوست کی شادی تھی دوست کے بھائی کی، تو وہاں ہم گئے تو وہاں تو توبہ استغفار، وہ گھر میں انٹر ہوتے ہی تو وہاں تو نہ خواتین نہ بڑے نہ چھوٹے، مطلب ساری بڑی عجیب و غریب گالیاں. اچھا اب میں اس کو ریلیٹ کیوں کر رہا ہوں یا آپ کو یہ کیوں قصہ بتا رہا ہوں کہ وہ ہوتے ہوتے کلچر بنا، اور کلچر کے بعد وہ کوئی ایسی انہونی بات، ایسی کوئی معیوب بات کسی کے لیے رہی نہیں. ابھی میں آپ کو تازہ واقعہ بتاتا ہوں جس کے لیے میں مجبوراً اب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ آپ ایک وہ دیکھیں جی، ایک نیا سیزن آیا بڑا زبردست، سی اے ٹاپر. اب میں نے جب اس کا وہ سنا نام سنا تو میں کہا اچھا سی اے ٹاپر تو کوئی مطلب انٹیلیجنٹ قسم یا مطلب کوئی سٹوری یہ وہ. جب میں نے اس کا وہ تھم نیل دیکھا تو مجھے ہمیں تھوڑا سا، پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لوگ تھم نیل ایسے ہی ڈالتے ہیں کہ جو پبلک کو اٹریکٹ کریں اور وہ کلک کریں اور وہ دیکھیں. لو جی بھائی جان، آنیسٹلی مطلب میں نے وہ آن کر دیا. میں نے کہا اچھا یہ اچھی سیریز ہو سکتا ہے تو فارغ ٹائم میں دیکھی جا سکتی ہے، میں دیکھوں تو صحیح کیا ہے کیا. ابھی میں نے وہ شروع ہی کیا. اب کوئی بھی، آپ جن لوگوں نے دیکھا انہیں پتا ہوگا اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا انہیں پتا لگ جائے گا. ابھی میں نے وہ شروع ہی کیا. میرا خیال ہے کہ ودن 5 منٹس، اب میری کوئی ایج ایسی تو نہیں ہے نا کہ میں پریشان ہو جاؤں، میں گھبرا جاؤں، میں کچھ، میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں ودن 5 منٹس مجھے، یا پتہ نہیں کتنے 6-7 منٹ ہو گیا، مجھے بند کرنا پڑا وہ. اور اس لیے کہ، اور میں اکیلا تھا، یہ نہیں کہ بچے بیٹھے ہیں، میری فیملی بیٹھی ہے، کوئی گھر والا بیٹھا ہے تو میں امبیرس ہو رہا ہوں، شرمندہ، نہیں، میں بالکل اکیلا. اور اتنی گندی لینگویج، اور مطلب اسٹارٹ میں ہی نا آپ کے جو وہ جیسے ہم یوٹیوب پہ ہک کہتے ہیں نا کہ لوگ مطلب اسے اٹریکٹ ہوتے ہیں، جو مطلب گالی گلوچ گندی لینگویج، اور وہ میں پریشان ہو گیا. میں یہ کیا مطلب بےہودہ بات ہے، یہ کیوں ایسے مطلب اس کا، میں تو کہا میں بھائی یہ اسے آگے دیکھ ہی نہیں گا. اب مسئلہ میرا نہیں ہے، مسئلہ آپ کا ہے. اور آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ نیٹ فلکس کی اگزامپل دی، ہر گھر میں ہے، ہر بڑا چھوٹا بچہ دیکھ سکتا ہے. سوشل میڈیا کی اگزامپل دی، سب کے گھروں میں ہے سب. تو وہی جو میں پہلے کہہ رہا تھا، یہ چیز سارے سٹیپس کے ہوتے کیونکہ مجھے کچھ دن پہلے کسی نے بتایا کہ آج کل، اب میں اسلام آباد میں ہوں، تو چھوٹے بچے کا مطلب ہے کہ 4th 5ویں 6th 7ویں اس چھوٹی ایج میں وہ یہ ولگر گندی لینگویج یوز کر رہے ہیں. اب ان کا یوز کرنا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. پرابلم کیا ہے کہ یہ چیز ان کے لیے نارمل ہوتی جا رہی ہے. نارمل کا مطلب کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، انہیں جھجک نہیں ہے کہ یار میں کچھ غلط بول رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ تو صرف میں نے آپ کو ایک ٹریلر بتایا ہے کہ ہم سب کے ساتھ، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو، ہم سب کے ساتھ دیکھیں. مجھے پتہ ہے یہ شروع کہاں سے ہوا. ہم ایک تو چیز سے امپریس ہو جاتے ہیں نا، ایک کاپی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک خواہ وہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں. بہت عرصہ پہلے یہ بہت سے بچے تو پیدا بھی نہیں ہوں گے، ہالی ووڈ میں، امریکہ میں کچھ موویز آئیں، جیسے الپچینو کی 1-2 موویز تھیں، اور کچھ ایسی موویز آئیں جس میں وہ گالی وغیرہ یوز کرتے تھے، اور انہیں لوگ معیوب نہیں سمجھتے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ، اب آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ہالی ووڈ بھی نارمل ہوتا چلا گیا اور سارے نارمل ہے. لیکن پاکستان اور انڈیا والے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کلچر ٹھیک ہے. اب
ہم سوشل ہیں, ہم اتنے کنزرویٹو نہیں ہیں, ہم تنگ نظر نہیں ہیں, ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, لیکن اچھی چیزوں پہ چلو نا یار. مطلب ان جیسی ترقی بھی کر کے دکھائیں نا. ان کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم الٹی چیزوں کو, فیشن کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں. یعنی کہ ہم نے, انڈیا نے وہاں سے یہ چیز لی ہوگی, انڈیا کے فلم میکرز نے, کہ وہ تو اتنی مطلب گندی لینگویج, گالیاں اور یہ سب یوز کرتے ہیں تو پبلک کو پسند آتی ہوں گی. انہوں نے ٹرائی کیا, پبلک نے واہ واہ کیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پبلک کا بھی اتنا ہی قصور ہے, ہم سب کا اتنا ہی قصور ہے اس چیز میں کہ ہم نے اسے فیشن بنایا, ہم نے اسے گلیمر بنایا. اور اگر یہ کلچر بن گیا تو پھر ہنستے کھیلتے پیار سے اٹھتے بیٹھتے, آپ گھر میں ہوں, آپ باہر ہوں, آپ دوستوں میں ہوں, آپ رشتہ داروں میں ہوں, یہ گالیاں فیس کرنی پڑیں گی آپ کو. اور گالیوں سے بھی, گالی تو چلیں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ غصے میں بولتے ہیں, گالیوں سے بھی زیادہ آپ کو انتہائی گندی, انکمفرٹیبل قسم کی گندی لینگویج اگر نارمل ہو گئی, کیونکہ دیکھیں وہ چھوٹے بچے بڑے ہو رہے ہیں نا, ان کا قصور نہیں ہے. انہیں جو ہم سکھا رہے ہیں وہ وہی سیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ چیز ان کے لیے اسی طرح نارمل ہوتی گئی تو یہ ایک دن باؤنس بیک کر کے ہمارے گلے پڑ جائے گی. ٹھیک, تو آپ سب سے, آپ فلم میکر ہوں, آپ کانٹینٹ کریٹر ہوں, آپ سوشل میڈیا پہ ہوں, آپ میڈیا میں ہوں, آپ انڈسٹری میں ہوں, آپ کہیں بھی ہوں, آپ بہترین اچھا سینس آف ہیومر یوز کر سکتے ہیں. آئی کین گارنٹی یو کہ آپ ایجوکیٹ کریں گے پبلک کو تو پبلک بھی اسی لائن پہ چلے گی, اسی کو گلیمر بنائے گی, اسی کو فیشن. اچھی چیزوں کو بھی تو فیشن بنایا جا سکتا ہے نا. لوگ آپ کو فالو کریں گے اس چیز پہ کہ ہاں یار ہمیں ایسا ہونا چاہیے. اور بچوں, آپ کو اسپیشلی یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری بات کو غور سے سنیں کہ یہ فیشن نہیں ہے, یہ گلیمر بھی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کبھی کبھار چھوٹی موٹی کر لیا کریں, لیکن آپ جتنی اس گندی لینگویج میں اور گالی گلوچ میں انوالو ہوتے جائیں گے, آہستہ آہستہ آپ کی پرسنالٹی خراب ہوتی جائے گی. آپ کو دنیا میں کوئی انسان آپ کو بتائے گا کوئی نہیں, آپ کو ٹوکے گا بھی کوئی نہیں, آپ سے ناراض بھی کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک, لیکن آپ کے ادھر ادھر ہوتے ہی آپ کے بارے میں کوئی بولے یا نہ بولے, لیکن دل میں آپ کے بارے میں بہت بری رائے رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ویک پرسنالٹی کی نشانی ہے. کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ گالی گلوچ کے بغیر زندگی گزاریں, کوئی حرج نہیں ہے, بہت سے لوگوں نے گزاری ہے اور بڑی اچھی گزاری ہے, اور ایک مضبوط ایک کمپلیٹ پرسنالٹی کے ساتھ گزاری ہے. آپ نے غصہ کرنا ہے, اس کے اور 100 طریقے ہیں. آپ نے فرینکنیس شو کرنی ہے, اس کے اور 100 طریقے ہیں. تو میں آپ کو اسپیشلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے انفلوئنس یا انسپائر نہ ہوں, آپ اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کریں, اپنی پرسنالٹی میں لے کے آئیں اور اپنی چھوٹی جنریشنز کو بھی وہی سکھائیں. اور میں سب کو وارن کر رہا ہوں, وارن کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا نقصان نہیں ہے, یہ آپ کا, اس پورے معاشرے کا, ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا, سب کا نقصان ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اسے کلچر تک پہنچنے سے رک جائیں. اگر نہیں رکیں گے تو بھگتیں گے. تو چلتا ہوں بچوں, پھر ملیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.